ہو جائے دن ہو جاتا. ابو ذر کہتے ہیں رات ہو جا رات ہو جاتی. 70 مرتبہ انہوں نے دن کو رات میں بدلا, رات کو دن میں بدلا. یہ صرف ابو ذر اور سلیمان کا کام ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ پہلے کے دور میں جو کام صرف ابو ذر و سلیمان کرتے ہیں, قائم آل محمد کے دور میں وہ کام ہر مومن کرنے کی طاقت رکھے گا. تیرے دور جلدی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تیرے واسطے سانو کی کرنا چاہیے؟ دعا شدت نال منگیے, کثرت نال قائم سرکار دے ظہور پاک دی دعا منگیے, تے دعائے عہد پڑھ کے پاک ذات نال عہد کریے کہ اسی جان مال عزت ہر شے تواڈے حوالے کرنے آ. تسی جیڑے ویلے بھی تشریف لیاؤ اسی ہر شے قربان کرنے واسطے تیار. بولو تو صحیح, ایک گل ٹھیک ہے جناب؟ سارے بندے تیار ہو؟ پاک ذات تیار سے جتنے تیار ہیں بلند نعرہ حیدری. لو ایک گل میں اور کر کے پھر اجازت چاہن لگا اور انہوں محفوظ کرنا. اے مولوی صاحبان سوڑے پہ جاندے نے, گھبرا جاندے نے. اے کو پاکاں دی شان بیان کریے نا, ایک گھبرا جاندے نے تے صرف آندے نے خاندان پاک, باقی کسی نو معصوم مندے ہی نہیں. جب قائم کا ظہور پاک ہوگا نا, ہر مومن مقام عصمت پہ فائز ہوگا اور ہر مومنہ مقام عصمت پہ فائز ہوگا. پاک ہو جائیں گے بندے بھی مستورات بھی. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دلیل پیش کرنے لگا ہوں کیسے ہو جائیں گے. یہ سورج ہے نا, اس کی روشنی, یہ مولانا صاحبان سے پوچھنا, یہ زمین نجس ہو جائے تو اسے کون سی چیز پاک کرتی ہے؟ بولو. اللہ زبان دیتی ہے تو بولو, جے دل پاک ہونتے جے تو پھر بولو. نجاست تو جان چھڑانی چاہتے ہو تو میری گل دھیان نال سن لو. سورج دی روشنی زمین نو پاک کر دیں, سورج دی دھوپ زمین نو, تے بندے آندے نے زمین کیویں ساری پاک ہو جائے گی؟ او پاگلو, قرآن کو سمجھ کے تو پڑھو نا, طوطے کی طرح نہ پڑھو. وَإِذْ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب قائم آل محمد حجاب ہٹا کے زمانے کے سامنے آ جائیں گے تو زمین کا ذرہ ذرہ منور ہو جائے گا. تو جب آفتاب کی روشنی زمین کو پاک کر دیتی ہے تو اللہ کے نور کی روشنی ساری زمین کو پاک کر دے گی. کی کرے دی؟ صرف زمین کو پاک نہیں کرے گی, اس نور کا جلوہ زمین پہ رہنے والوں کو بھی پاک کر دے گا. کلیہ میں پیش کرنے لگا ہوں, قرآن پڑھو. وَطَّاخِرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ, اللہ کہتا ہے میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کے لیے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو. مولوی کہتے ہیں پاک کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ادھر بت پڑے تھے, کہا ان کو یہی گل جناب بندے میری گل ہے, تسی ادھر ادھر نہ دیکھو تو یہ گل محفوظ کر لیا جائے. اینے بندے ہو اگے سارے دسیا جائے. اگر یہی مطلب ہے تو جھوٹ ہے. یہ جس نے بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے. کیوں؟ پہلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں. ابھی گھر مکمل ہوا ہی نہیں, بت کدھر سے آ گئے؟ کوئی جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ رہے یار؟ حیدری نہیں, جڈا مالک پسند ہے بلند نعرہ حیدری. میری گل نہیں سمجھ؟ ابھی تو گھر مکمل ہی نہیں ہوا اور بت پہلے آ گئے. اور پھر یہ بھی جہالت ہے, ابھی پاس کوئی رہتا ہی نہیں. کوئی میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پاس رہتے ہی نہیں, بت کیسے آ گئے؟
اور پھر جو بنی جرہم قبیلہ ہے وہ اسلام لے آیا تھا، تو بت کس نے رکھے یہ پتا نہیں، یہ صرف عظمت اہل بیت سے انکار کرنے کے لیے مولویوں کے دلوں میں بت آ گئے اور انہوں نے کعبے میں بت رکھ دیے۔ ابھی کعبے کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی ہے، تعمیر مکمل ہوئی ہے، بت کس نے رکھ دیے؟ خلیل نے تو تعمیر کیا، بت کس نے رکھ دیے؟ بت نہیں تھے۔ اللہ نے کہا میرے گھر کو پاک کر، تعمیر مکمل ہے، گھر پاک کر۔ مالک کیسے؟ کہا ٹھیک ہے گھر میرا، تعمیر تیری، لیکن اس وقت تک گھر میرا پاک نہیں ہوگا جب تک اس میں ذکر اہل بیت نہیں ہوگا۔ تو میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی جنہ بندیاں نو یا علی پاک آکھیاں کچھ نہیں نہ لیا ہوندا، بے شک آکھو نعرہ حیدری، گھر میرا اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک اس میں ذکر اہل بیت نہیں ہوگا۔ گھر تو بن گیا ہے، ذکر اہل بیت تو نہیں ہوا۔ اب خلیل نے پتھر کی دیوار کے ساتھ ایک ایک پتھر پہ ہاتھ رکھ کے درود پڑھا۔ اے جیڑا تسی پڑھن تو تنگ بیندے ہو مجلس وچ، میں تانوں مولا دی قسمیں اے نسخہ دسن لگا، اے نو لاپرواہی نال نہ سنیا جے، اے میں حقیقت تانوں ایک تبرک چیز دین لگا جے تواڈے مالک کرے شعور وچ آ جائے تے۔ درود پڑھتے جاتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، ایک ایک پتھر پہ ہاتھ رکھ کے درود پڑھتے جاتے تھے، اللہ کا گھر پاک ہوتا جاتا تھا۔ او اندھو، جب اللہ کا گھر بھی اہل بیت کے درود کے بغیر پاک نہیں ہوتا، تمہارا اندر اہل بیت کے درود کے بغیر کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اگر باطن کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت پہ کثرت سے درود پڑھو۔ اور میں کمپرومائز نہیں کرنے لگا، جو بھی درود نہ پڑھ سکے وہ تسلیم کرے کہ میرے اندر نجاست اتنی ہے کہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کوئی میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اگر نجاستوں کو مٹانا چاہتے ہو تو آل محمد پہ شوق سے صلوات پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے حکم ہے باہر سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز امام زمانہ ادا کرو اور پاک لباس پہنو، پاک بستر پہ سو جاؤ، اور سونے سے پہلے، یہ سیدوں کی بستی ہے، بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں 313 مرتبہ صلوات کاملہ پڑھو، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، اور قائم سرکار کا صدقہ دے کے سو جاؤ۔ تمہارا باطن یہ صلوات پاک ایسے پاک کر دے گی کہ کسی موڑ پہ پاک ذات کے نور کے جلوے کی زیارت ہو جائے گی۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کوئی پاک ذات دی زیارت تو مشتاق بھی ہے وہ کہ کوئی نہیں ہے؟ وہ جیڑے بندے پاک ذات دی زیارت تو مشتاق ہو پھر اس صلوات پاک پڑھو کرو دے، جیڑے بندے پڑھو دے بلند آواز میں صلوات، اللہم صلی علی۔ اینی دیری میں پڑھنا سی، مالک سانو پاک ذات دے ضروری تو دعا منگن دی توفیق عطا فرمائے، مالک دی زیارت تو مشرف فرمائے، اور سانو پاک ذات تا اداس ہوئیت تائیں ہجر امام محسوس کریں، ٹھیک ہے؟ ضرورت امام محسوس کریں، پاک ذات کے نام کے پمفلٹ بناؤ، بینر سجاؤ، سٹیکر لگاؤ، گلی گلی امام زمانہ کا تعارف کراؤ، تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ وقت کا سلطان آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی تیاری کرو، قائم آل محمد کا جل ظہور ہو، آل محمد کا گھر آباد ہو۔ رب